ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو حالات اس قدر خراب ہو گئے، اس قدر بگڑ چکے کہ رحمت و برکت والا شہر مدینہ چھوڑ کر امام حسین کو مکے کی طرف جانا ضروری ہو گیا۔ وہ مدینہ جہاں حاضری کے لیے دنیا کے سارے مسلمان تمنا اور آرزو کریں، وہ مدینہ جسے دیکھنے کے لیے مومن خواہش کرے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جس شہر سے حسین کے نانا جان کو بڑی محبت تھی، اسی پیارے شہر کو انہی کا نواسہ چھوڑنے پر مجبور ہے۔ امام علی مقام مدینہ چھوڑتے وقت اپنے نانا جان کے روضے پر حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام کے بعد عرض کیا اور رخصت کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ کی کیا کیفیت رہی ہوگی؟ دیدے خونبار سے اشک غم کی بارش ہوئی ہوگی۔ عرض کیا، نانا جان، یہاں کے حکمران اب آپ کے لاڈلے بیٹے، آپ کے پیارے نواسے حسین کو آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ میرے آقا آپ کے اہل بیت پر مدینہ کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ کندھوں پر کھلانے والے نانا جان، آغوش رحمت میں لے کر لوریاں سنانے والے نانا جان، ماتھے لبوں رخساروں کو چومنے والے نانا جان، آج میرا حال دیکھو۔ میں غمگین پریشان ہوں، آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، اور ادھر قبر انور میں ناز و نعم سے پالنے والے نانا جان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، جنہوں نے اپنے نواسے حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس تصور سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ امام روتے روتے نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں نانا جان کی زیارت ہوتی ہے تو کیا دیکھتے کیا ہیں کہ نانا جان میرے سر کو اپنی آغوش مبارک میں لیے ہیں۔ امام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں امت کی جفاؤں سے تنگ آ کر یزید پلید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ حضور نے فرمایا، حسین، عنقریب تو میرے پاس آ جائے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر تجھے شہید کیا جائے گا۔ اے میرے حسین، اس وقت صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا۔ اتنے میں امام نیند سے بیدار ہو گئے اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ الوداع اے نانا جان، الوداع کہتے ہوئے حسرت بھری نگاہ تربت اقدس پر ڈالتے ہوئے روتے ہوئے اپنی والدہ سیدہ خاتون جنت کی قبر شریف پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگے، امی جان، یہ نازوں کا پالا تمہارا حسین آج تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہا ہے اور آپ سے آخری سلام کہنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں بھی اپنی تربت میں تڑپ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد میرے امام اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے حاضر ہوئے۔ وہاں پر سلام پیش کرنے کے بعد امام نے اہل بیت کا یہ مقدس قافلہ اپنے ساتھ لے کر شہر رسول کی حفاظت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ نبی کے نواسے نے سب کچھ لٹایا، نبی کی شریعت کو لیکن بچایا۔ مدینے کی گلیاں پڑی چھوڑنے جب تو شبیر نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ مکہ تشریف لے جاتے وقت راستے میں حضرت عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے آپ کو اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے آتا ہوا دیکھا تو عرض گزار ہوئے، نواسے رسول، میں آپ پر فدا، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فی الحال تو میں مکہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہمیں آپ پر فدا کرے۔ آپ میری اتنی سی گزارش قبول کر لیں کہ امام خدا را آپ مکے میں ہی رہیے اور کوفہ کا ارادہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ وہ ایک منحوس شہر ہے۔ وہیں آپ کے والد ماجد حضرت علی شہید ہوئے اور وہیں آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا اور ان پر نیزے سے وار کیا گیا، جان جاتے جاتے بچی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مکے میں ہی رہیں۔ آپ عرب کے سردار ہیں، اہل حجاز آپ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ہر طرف سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے،
میرے چچا اور میرے ماموں آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کعبہ شریف کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑیے۔ خدا کی قسم امام، اگر آپ پر کوئی آنچ آ گئی تو ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے۔ امام نے یہ باتیں سنی اور یہ کہتے ہوئے سفر کو جاری رکھا کہ اللہ آپ کی محبتوں کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے، اللہ وہی کرے گا جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے بعد امام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ شریف پہنچ گئے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نواسے رسول مکہ شریف تشریف لائے ہیں تو لوگ جوق در جوق آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں ہی تھے اور وہ بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتے جاتے۔ مکہ والوں کو آپ کے آنے کی بے حد خوشی تھی اور وہ آپ کے دیدار پر انوار سے اپنے دل کو منور کر رہے تھے اور یہ کہتے تھے، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نخل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جس سے روشن یہ جہاں ہے وہ قمر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ کوفہ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دارالحکومت بنایا، وہاں کے لوگوں نے پہلے بھی امام کی بارگاہ میں خطوط بھیجے، لیکن حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی امام پاک کی بارگاہ میں اہل کوفہ نے خطوط بھیجے تھے، لیکن امام نے اسے انکار کر دیا۔ لیکن اس بار جب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید تخت پر بیٹھا، جب اس نے ہر خاص و عام سے بیعت لینے کی بات کی، تو جب اہل کوفہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین اور اصحاب رسول مثلا حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو ان لوگوں نے امام پاک کی بارگاہ میں خط بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس میں کوفیوں نے اپنی عقیدت اور نیاز مندی کا اظہار کیا اور لکھا کہ ہم پر کوئی امام نہیں ہے اور ہم سب آپ کے والد کے چاہنے والوں میں سے ہیں اور ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے۔ آپ نواسے رسول ہیں، ہم آپ کی سرپرستی میں ظلم و ستم، فسق و فجور کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں اور آپ پر ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کریں گے اور بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کریں گے۔ ہم آپ کو تحفظ دین و شریعت کی دعوت حق دیتے ہیں۔ امام، اگر آپ تشریف نہیں لاتے تو قیامت کے دن آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہت سے لوگوں نے چل کر امام کی بارگاہ میں آ کر خط بھیجا اور پیغام پہنچایا کہ امام، ہم آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے اور نہ ہی اس کی ہم بیعت قبول کرنا چاہتے ہیں۔ کوفہ سے امام کی بارگاہ میں تقریباً 150 خطوط آئے، جس میں انہوں نے امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، ہم جان و مال سے آپ کی مدد اور آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اب اتنی شدید مطالبے کے بعد امام حسین جیسے حق پرست سے کیسے ممکن تھا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے اور فسق و فجور، خرافات و بدعات کو بڑھتا ہوا دیکھ کر کیسے خاموش رہتے۔ لہذا امام نے غور و فکر کے بعد کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام سے عرض کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں اور کوفہ والوں کی باتوں پر یقین نہ کریں۔ کوفہ کی بے وفائی اور بدعہدی کا تجربہ پہلے بھی ہو چکا ہے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا ہے، لہذا امام وہاں پر جانے کا ارادہ آپ ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ مگر امام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حضرات کی رائے میں محبت اور خلوص ہے، لیکن میرے بھائیوں، اب مجھے نانا جان کے دین کی خاطر، شریعت محمدی کی حفاظت کی خاطر علم جہاد بلند کرنا فرض ہو چکا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ فرمایا کہ کوفہ والے اب وفا کریں یا دغا دیں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، فکر تو بس اس بات کی ہے کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال کر لیا گیا کہ حسین، جس وقت فسق و فجور کو عام کیا جا رہا تھا، جس وقت قرآن و حدیث کی مخالفت کی جا رہی تھی، اس وقت تجھے دعوت حق دی گئی، تو اس پرفتن دور میں تو نے دعوت حق کو قبول کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام کیوں نہیں دیا؟ تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میرے عزیزو، کوفہ والوں کی طرف سے بے وفائی کا تجربہ صحیح ہے،
اس کے باوجود مجھے شریعت الہیہ کے قیام اور تحفظ کے لیے جانا ہوگا۔ لہذا کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا، اور امام مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنا نائب بنایا اور فرمایا کہ کوفہ جا کر وہاں کے حالات سے مجھے باخبر کرو، مجھے بتاؤ کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو بھی خط لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم کو موصول ہوئے، ہمارے پاس بہت سے خطوط تم سب کے آئے، لہذا تم لوگوں کے جذبات و عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات اچھے ہیں تو انشاءاللہ میں بھی جلد تم لوگوں کے پاس چلا آؤں گا۔ چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوزنے تدبیر ساری عمر گو سیتی رہے۔ 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے، میں کیا جاتا ہوں